کوئی بھی ملک کو تنہا مسائل کی دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ عمران خان کو ہر طرف سے فائدہ پہنچایا گیا، ایک جعل ساز کو ہیرو بنا کر اب الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی نیب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ یہ عدلیہ بچاؤ نہیں، عدلیہ سے بچاؤ تحریک ہے۔ فارن ایجنٹ توشہ خانہ چور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر بھی پیش نہیں ہوا۔ مجرم اور لیگل ٹیم غائب، عدالت میں ایک دفعہ پھر انتظار فرمائیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ 5 ماہ ہو گئے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پیش نہیں ہو رہے۔ عمران خان عدالتی نظام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین و قانون کا ماننے والا شخص نواز شریف ہے۔ نواز شریف 8 بجے عدالت میں پیش ہوتے تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس، عمران خان دیگر عدالتوں میں آئے لیکن سیشن عدالت پیش نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا کیس بتائیں جو طویل عرصے سے اس عدالت میں چلا ہو۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال، وکیل الیکشن کمیشن کی ضامن کو نوٹس کر کے ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک گیر تنظیمی کنونشن جاری۔ چیف آرگنائزر مریم نواز آج شیخو پورہ میں تنظیمی ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی۔ جنڈیالہ روڈ شیخو پورہ میں تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر میں مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے 2 روزہ مذاکرات۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان سے امریکہ کے قائم مقام رابطہ کار برائے انسداد دہشت گردی کرس لینڈبرگ کی اسلام آباد میں ملاقات۔ دہشت گردی کے عالمی چیلنجز کے حوالے سے مختلف پہلو پر تبادلہ خیال۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ 1,79,000 سے زائد عازمین فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ $90 ملین کا زر مبادلہ فراہم کرنے پر اتفاق۔ مردم اور خانہ شماری کے لیے 12 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ بھی منظوری۔ بھارت میں ملک کے لیے جان دینے والوں کے لواحقین ذلیل و خوار، واجبات مانگنے پر پلوامہ حملے میں ہلاک اہلکاروں کی بیواؤں پر مودی حکومت کا تشدد، لواحقین سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی پورا نہ ہو سکا۔ کوئٹہ میں گھر میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی۔ دھماکہ ڈبل روڈ سرکی قلعہ کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔ انڈونیشیا میں شدید بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، 15 افراد ہلاک، 50 لاپتہ۔ سرسن جزیرے میں متعدد مکانات بہہ گئے۔ تیز ہواؤں سے کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ امدادی کاموں میں مشکلات، ہیلی کاپٹروں کی مدد سے مشکل میں گھرے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں ہندو برادری ہولی منا رہی ہے۔ رنگوں کے تہوار پر جشن کا سماں، خصوصی تقریبات کا اہتمام، مذہبی رواداری اور یکجہتی کا پیغام۔ پاکستان سپر لیگ 8 میں آج راولپنڈی میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے مابین دن 2 بجے ہوگا۔ دوسرا میچ شام 7 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ That's a good shot. That's a Martin Guptill shot. Oh, thumped. Guptill finds the middle. Slashed away. PSL 8 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ناکامیوں کا سلسلہ تمام۔ 22ویں میچ میں کراچی کنگز کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں دوسری کامیابی سمیٹی۔ مارٹن گپٹل کی جارحانہ بیٹنگ، ناقابل شکست 86 رن بنائے۔ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ کولمبیا میں فری سٹائل کائٹ ورلڈ کپ مینز سرفنگ میں برازیل کے کارلوس ماریو نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ خواتین کائٹ سرفنگ میں امریکہ کی میکائلی سولوان فاتح رہیں۔ اور فرانسیسی سٹار فٹبالر اینٹوین گریزمین کی اپنے ہم شکل سے ملاقات۔ پیرس کے میوزیم میوزک ریوان میں انتونیو گریزمین کے مومی مجسمے کی رونمائی۔
एटलेटिको मैड्रिड फॉरवर्ड अपने हमशक्ल को देखकर हैरान रह गए। असल नकल की पहचान मुश्किल हो गई। मायानाज फुटबॉलर पेले, लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जिल्तान इब्राहिमोविच के मुजस्मे भी म्यूजियम की जीनत बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि कोई भी सियासी जमात या फर्द मुल्क को मसाइल की दलदल से अकेला नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा, लाहौर में नैब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान मुजरिम के तौर पर तारीख के कटहरे में खड़े हैं। उन्हें हर तरफ से फायदा पहुंचाया जा रहा है। कोई एक सियासी जमात, कोई एक अकेली लीडरशिप या मार्शल लॉ लगाने वाले या अदलिया पाकिस्तान को मसाइल से तनहा नहीं निकाल सकते। लेकिन सबसे अहम रोल जो है इसमें वो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट को जो जंजीरें पहनाई गई हैं, उन जंजीरों को पहनाने के अमल में इमरान खान सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हैं और उस खेल का हिस्सा भी थे। फिर उसमें मुख्तलिफ वक्तों में लोग आते रहे एस्टेब्लिशमेंट में और जुडिशरी में, और वो उनके साथ उस खेल के हिस्सेदार बनते रहे। बहुत से लोग रिटायर्ड होके जा चुके हैं, वो तारीख के कटहरे में खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पुलिस देख कर बिल में घुस जाने वाला इलेक्शन रैली निकालने के लिए ठीक है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि यह अदलिया बचाओ नहीं, अदलिया से बचाओ तहरीक है। फॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर भी पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुजरिम और लीगल टीम गायब। अदालत में एक बार फिर इंतजार फरमाइए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि तोशाखाना ट्रायल चल रहा है, 5 माह हो गए, इमरान खान पेश नहीं हो रहे। जो सहूलत अदालती निज़ाम में इमरान खान को मुयस्सर है वो सब साइलिन को मुयस्सर होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान अदालती निज़ाम और आकात कार को मजाक बना रहा है। अदालत ही बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं ताकि उनकी मर्जी से केस चलाया जा सके। ये पाकिस्तानी सियासत में अहम नौयत का केस है, सबकी नजरें इस पर हैं। घंटे बाद एसपी साहब वहां से तशरीफ ले जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है और फिर वो अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को जो कुछ कहता है आप सब ने सुना है। उसके बाद फिर ये शख्स जो है, अगर एसपी साहब जो है वो जब नमूदार होता है मीडिया पे जाकर उसको गिरफ्तार करें, उसको अदालत के आगे पेश करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, हम पहले ही 140वें नंबर पर हैं। आज पाकिस्तान के जितने भी मुल्ज़मान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं, अगर वो इमरान खान का रवैया अपना लें तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी। ये सहूलत इमरान खान को अदालतों की तरफ से मुयस्सर है, या तो ये सहूलत पाकिस्तान के तमाम साइलिन को मुयस्सर कर दी जाए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में 2 बजे तक वक्फा कर दिया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कोई केस बता दे जो लंबे अरसे से इस अदालत में चला हो। इमरान खान दीगर अदालतों में आए लेकिन सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। वकील इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की कि जामिन को नोटिस करके जमानत को कैंसिल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 9 मार्च तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि 9 मार्च को इमरान खान ने हाई कोर्ट पेश होना है। वकील इमरान खान ने कहा कि मुझे बताया गया है इमरान खान के लिए अगले हफ्ते कचहरी में पेश होना आसान होगा। जज ने कहा कि यानी दूसरे लफ्जों में इमरान खान ने 9 मार्च को भी सेशन अदालत पेश नहीं होना। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 2 बजे तक समाअत में वक्फा कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शेखुपुरा में आज तंजीमी वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर को मुस्लिम लीग नून के परचमों, पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया है। मजीद हम अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान से। जी सुफियान, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंडियाला रोड शेखुपुरा, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद वर्कर्स कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो मुनक़्क़िद किया गया है उसका आगाज़ होगा। यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत भी मौजूद है और मरकज़ी क़यादत भी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद मौजूद होगी, जो इंतज़ामात का जायज़ा ले रही हैं। 5 बजे के करीब यहाँ पर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे, जिसका यहाँ पर बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा है। शेखुपुरा के इतराफ़ में 20 मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तकबाली कैंप लगाया गया है, जहाँ से काफ़िलों की सूरत में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस कन्वेंशन का रुख कर रहे हैं। हद निगाह तक कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। यकीनन एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जिससे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बड़ा अहम खिताब करेंगी। मरियम नवाज़ अब से कुछ देर बाद शेखुपुरा तशरीफ़ लाएंगी और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। यहाँ पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, स्टेज को भी तैयार कर दिया गया है, पूरे शहर को फूलों से सजा दिया गया है, बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स अवेज़ा किए गए हैं। हमें सारे शहर में इस वक्त एक फेस्टिविटी का समा नज़र आ रहा है। यकीनन मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बड़े बेताब हैं इस खिताब को सुनने के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो इस वर्कर्स कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शेखुपुरा के मुख्तलिफ अतराफ़ से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हैं वो काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर इस वर्कर्स कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। और इसी के साथ साथ जो आज ख़िताब है वो यकीनन अहम ख़िताब होगा। उस ख़िताब में आइंदा के पार्टी के लाए अमल के बारे में भी आगाह किया जाएगा, और ये ख़िताब सुनने के लिए भी यहाँ पर वर्कर्स बेताब हैं। यहाँ पर हमारे साथ शेखुपुरा के मुकामी नुमाइंदे इस्लाम गाजी भी मौजूद हैं, जो कल से इन तमाम एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे हैं, तैयारियों को कवर कर रहे हैं। इनसे भी जानते हैं कि क्या तैयारियाँ की गई हैं और कब तक जो है वो ख़िताब मुतवक्के है। जी इस्लाम बताइएगा कि कब तक ये है जो है वो आगाज़ होगा इस वर्कर्स कन्वेंशन का प्रॉपर। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो शेखुपुरा का रुख कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सुफियान, बिल्कुल थोड़ी देर पहले अभी मियाँ जवेल लतीफ़ साहब ने इधर का जो दौरा किया था, उनका यही कहना था कि शाम 5 बजे मरियम नवाज़ साहबा उनकी रहायशगाह पर पहुंचेंगी। उसके बाद वो जंडियाला रोड की तरफ रवाना होगी। जो मियाँ हाउस से लेकर जंडियाला रोड तक कन्वेंशन की जो जगह है, जलसा गाह तक 20 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बड़े बड़े इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन अवेज़ा की गई हैं ताकि शहरी सिटी एरिया में भी मरियम नवाज़ का खिताब सुन सकें। और इसके साथ साथ जो मकामी अंजमन ताजरा हैं वो भी बड़ी मुतहर्रक दिखाई दे रही है। रात को एक बड़े वर्कर कन्वेंशन से भी जो अंजमन ताजरान का था, मियाँ जवेल लतीफ़ ने खिताब किया था, और यही तवक्को की जा रही है कि 3 बजे के बाद जो वर्कर की आमद है वो इधर सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरा, मैं शेखपुरा सिटी के हवाले से आपको थोड़ा बताता चलूँ कि ये 50 वार्ड पर मुश्तमिल है जो म्यूनसिपल कमेटी शेखपुरा है। 50 काउंसलर हैं और अक्सरियत का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसी वजह से शेखपुरा को मुस्लिम लीग नून का किला भी कहा जाता है। और 3 मरतबा MNA और 1 मरतबा MPA मियाँ जवेल लतीफ़ इधर शेखपुरा से मुंतखब हो चुके हैं। यही तवक्को की जा रही है आज शेखपुरा मोहतरमा का खिताब सुनने के लिए निकलेगा, और यकीनन वो बड़ा वर्कर से अहम खिताब करेंगी। आज बिल्कुल तवक्को की जा रही है कि बड़ा अहम खिताब होगा और बहुत बड़ा इज्तिमा भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाता है शेखुपुरा पर। कारकुनान का एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज़ हैं यहाँ पर शेखुपुरा में, और काफ़िलों की सूरत में, टोलियों की सूरत में जो हैं वो इस वक्त जंडियाला रोड शेखुपुरा का रुख किया जा रहा है। 3 बजे के बाद यहाँ पर जो है वो तादाद में इजाफा होता हमें नज़र आएगा, और 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब हमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ आज इस वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। अच्छा सुफियान, चूँकि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है, और पंजाब की जो चंद ख़ास इलाके हैं जिनके अंदर यकीनी तौर पर शेखुपुरा भी शामिल होता है, ये मुस्लिम लीग नून की सियासी तारीख को लेकर बहुत अहम इलाका है। सो इस हवाले से भी बताइएगा कि वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो लोकल उनकी क़यादत है, उसके कैसे ख़यालात हैं। लोगों से आपने यकीनी तौर पर बात की होगी, आपके साथ इस वक्त आपने बताया कि एक और साथी भी मौजूद है। सो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हुए हमें ज़रा आगाह कीजिएगा कि जो लोकल क़यादत है, जो लोकल कारकुन है, उसके क्या जज्बात हैं और वो क्या तवक्को रखता है कि जब आप आज उनकी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ हैं जब वो आएंगी तो किस किस्म के कुछ ऐलानात भी क्या मुतवक्के हैं। इस हवाले से भी कुछ आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल जो यहाँ पर लोकल जो यहाँ पे कारकुनान हैं, जो रुकन हैं जमात के, वो यकीनन बहुत खुश हैं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उनके दरमियान होंगी। अब से कुछ देर बाद उनसे अहम खिताब करेंगी और तंजीम नौ के हवाले से भी आगाह करेंगी। यकीनन अहम खिताब भी होगा। और यहाँ पर अगर आप इस इलाके की, इस शेखुपुरा की तारीख़ के बारे में, जिस तरह हमें इस्लाम गाजी ने भी बताया है कि यहाँ पर हमेशा से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं और वो यहाँ पर हमेशा मुंतखब होते आए हैं। ये मियाँ जावेद लतीफ़ जो वफाकी वज़ीर हैं, उनका हलका है जहाँ पर वो आज दौरा कर रही हैं। इस हलके का यहाँ पर हमसे अब से कुछ देर पहले यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो यहाँ पर औरतें बच्चे भी बहुत खुश हैं कि उनके दरमियान मरीम नवाज़ अब से कुछ देर बाद आएंगी, उनसे मुलाकात भी करेंगी और एक अहम खिताब भी करेंगी। इसी के साथ साथ इस्लाम गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस्लाम क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स एक ये गढ़ समझा जाता है, PMLN का किला समझा जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज कैसा आप ये देखेंगे वर्कर्स कन्वेंशन? मैं सबसे पहले आपको एक इंटरेस्टेड बात बताऊं कि मैंने जब मियाँ जवेल लतीफ़ से पूछा कि जंडियाला रोड का इंतखाब क्यों किया गया जलसा गाह के लिए, वर्कर कन्वेंशन के लिए, तो उनका यही बताना था कि एक मरतबा पहले तारीख रकम हुई थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो PP के दौर में इधर एक वर्कर के घर आई थी, और आज दूसरी मरतबा शेखुपुरा में ये तारीख दोहराने जा रही है कि एक वर्कर ही की रहायशगाह पर मोहतरमा मरियम नवाज़ इधर शेखुपुरा में तशरीफ़ ला रही हैं। जो जोश की बात कर रहे हैं, मैंने भी सिटी एरिया विज़िट किया है, मुख्तलिफ मकामात पर गया हूँ। बच्ची चौक है, जनाब पार्क है, सिविल क्वार्टर रोड है, मरकज़ी अंजमन ताजरान के दफातर हैं। इन तमाम जगह पर बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बाकायदा कैंप लगाए गए हैं, इस्तकबालिया कैंप हैं, जहाँ पर ताजरान भी इस्तकबाल करेंगे और वर्कर भी जो मकामी काउंसलर हैं वो अपने वार्ड की सतह पर मोहतरमा मरियम नवाज़ का इस रोड पर इस्तकबाल करेंगे। और जहाँ तक कारकुनान की बात है तो शेखुपुरा से मुल्हका जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ से भी, क्योंकि जो कुछ देहाती इलाके भी हैं जो मियाँ जवेल लतीफ़ के हल्का में आते हैं, वहाँ से भी वर्कर्स की बड़ी तादाद है, वो यही तवक्को की जा रही है वो इधर शेखुपुरा का रुख करेगी। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि बहुत बड़ी तादाद आज एक्सपेक्ट की जा रही है इस वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर। शेखुपुरा से भी और शेखुपुरा के अतराफ़ से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, कारकुनान और अवाम जो है वो रुख कर रही है इस कन्वेंशन का, इसका हिस्सा बनेंगी। अहम खिताब मतवक्के है मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ की जानिब से, और बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा है। शेखुपुरा के मुकामी लोग भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इस अहम जलसे का। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुफियान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे शेखुपुरा से, और इस हवाले से आपसे हम मज़ीद भी तफसीलात जानते रहेंगे और अपने नाज़रीन को इस हवाले से हम आगाह करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन शेखुपुरा में हो रहा है, जो कि नहायत अहम हल्का है मुस्लिम लीग नून की सियासी तारीख को लेते हुए। मियाँ जावेद लतीफ़ का जो उनके सीनियर रहनुमा और सीनियर वज़ीर हैं, उनका ये हल्का है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा का तंजीमी कन्वेंशन आज होगा और सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़ समेत दीगर कायदीन भी कन्वेंशन में खिताब करेंगे। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शेखुपुरा की पार्टी के तंजीमी इजलास कल 8 मार्च को होंगे। शेखुपुरा में पार्टी, यूथ और ख़वातीन और सोशल मीडिया विंग्स के अलग अलग इजलास होंगे। इजलासों में पार्टी के तंजीमी ढांचे, कारकर्दगी और पार्टी विंग्स को मज़ीद फ़ाल बनाने पर गौर होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ECC ने बहस के बाद हज पॉलिसी की मंजूरी दी और 9 करोड़ अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला फराहम करने पर इत्तफाक किया। पॉलिसी के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान के लिए मुख्तस हज कोटा 1,79,000 है, जिसे सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों के दरमियान आधा आधा तकसीम किया जाएगा। शिमाली इलाके के लिए आर्जी हज पैकेज 11,75,000 और जनूबी इलाके के लिए 11,65,000 रुपये है। ECC ने मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुरबत के खात्मे के लिए नेशनल पावर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए 3 अरब 24 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद ज़ाबी ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
پاکستان اور UAE کی وزارت قانون و انصاف دونوں ممالک کے فائدے اور عوام کی سہولت کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ پاکستان کی ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سربراہی میں ملکی حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ UAE کے سفیر نے خطے میں امن و امان کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان میں سیاسی اور معاشی پائیداری نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے پرویز الہی کے بطور PTI صدر سے متعلق اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کیا پرویز الہی کا بطور PTI صدر نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI میں بطور صدر پرویز الہی کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک میں انتخابی عمل میں خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کے زیر اہتمام سیاست میں خواتین کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی جانب سے صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نیلوفر بختیار نے کہا ہے کہ پاکستان کی خواتین نے سیاسی میدان میں اپنا مقام بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ بعد ازاں UNDP اور UN ویمن کے تعاون سے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن نے مجوزہ ضابطہ اخلاق سیکریٹری ECP عمر حمید خان کے حوالے کیا۔ تقریب میں پارلیمنٹیرینز نے بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید خان نے امریکہ کے قائم مقام کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کرس لینڈبرگ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کے سلسلے میں دفتر خارجہ میں اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے دوران دہشت گردی کے عالمی چیلنج کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ اسلامک ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کی 24ویں کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یونیورسٹیز کے مسائل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں۔ اربوں روپے کی گرانٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں تحقیقی ادارے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی مرکز برائے کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ان میں سے ایک ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے پر بھارتی فوج کے کیپٹن کو تو سزا سنا دی گئی ہے لیکن بریگیڈیئر کو بچا لیا گیا ہے۔ حریت کانفرنس نے راشٹریہ رائفلز کے سابق سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اجے کوٹاچ اور دیگر تمام بھارتی فوجی افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ KMS کے مطابق حریت رہنماؤں سید بشیر اندرابی، غلام محمد خان سپوری، خادم حسین اور سبت شبیر قمی نے یہ مطالبہ بھارتی فوج کے کیپٹن بھوپندر سنگھ کو 18 جولائی 2020 کو شپیاں میں 3 مزدوروں کے جعلی مقابلے میں قتل کا مجرم قرار پانے کے بعد عمر قید کی سزا سنائے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کیا۔ بریگیڈیئر جے کوٹاچ بھی اس بہیمانہ قتل عام کے لیے برابر کا ذمہ دار ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ کیپٹن بھوپندر سنگھ کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہید ہونے والے نوجوان بے قصور تھے اور انہیں 20 لاکھ کی معمولی انعامی رقم کے لیے جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا۔ کمانڈر بریگیڈیئر اجے کوٹاچ اور اس میں ملوث دیگر تمام فوجی اہلکاروں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نام نہاد مقابلوں میں قتل کیے جانے والے بیشتر کشمیری نوجوانوں کو دراصل ایسے ہی جعلی مقابلوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سینئر حریت رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں مودی کی بھارتی حکومت پر واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ہندتوا ایجنڈے پر عمل درآمد کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی اور جلد یا بدیر بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنا پڑے گا۔ ناظرین، مودی حکومت میں بھارت کی خاطر جان دینے والوں کے لواحقین ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ جے پور میں پولیس نے پلوامہ حملے میں مرنے والے جوانوں کی بیواؤں پر شدید تشدد کیا۔ پلوامہ حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے مرنے والے جوانوں کو بیواؤں سے وعدے کیے گئے
تکمیل نہ ہو پائے اور جے پور میں احتجاج کر رہی ہیں جو گزشتہ 5 روز سے جاری ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے پلوامہ حملے میں مارے جانے والے جوانوں کے لواحقین کے لیے نقد رقم، سرکاری نوکریاں اور گھروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ 4 سال گزرنے کے باوجود مودی سرکار نے بیواؤں سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کا 52واں اجلاس جنیوا میں جاری ہے۔ اس موقع پر مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہندتوا کی جانب سے اقلیتوں پر جاری مظالم کے خلاف پوسٹر آویزاں کیے ہیں تاکہ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً دلتوں، عیسائیوں اور مسلمانوں پر جاری مظالم کو اجاگر کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی کہ وہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین، کوئٹہ سے ایک افسوسناک خبر یہاں پر شامل کریں گے، جہاں ڈبل روڈ سرکی کلا کے قریب ایک گھر میں گیس لیکیج دھماکے کی وجہ سے 6 افراد جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے واقعے کے فوری بعد زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بدقسمت خاندان کا تعلق مولانا عبدالعزیز سرکی قلعہ کوئٹہ کی مسجد کا پیش امام سے ہے۔ اداکار قوی خان کو کینیڈا کے شہر میسیساگا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اداکار قوی خان کی نماز جنازہ کینیڈا کے شہر میسیساگا کی جامع مسجد میں ادا کی گئی، جس میں ان کے عزیز و اقارب، ساتھی اداکاروں اور کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں نے شرکت کی۔ اداکاروں میں مقامی فنکاروں کے علاوہ شاہد حمید اور محمود اختر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر مرحوم کے عزیز و اقارب نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوی خان نہ صرف اداکاری کے میدان میں لیجنڈ کی حیثیت رکھتے تھے بلکہ وہ ایک ریکویسٹ کے اوپر یہاں پی ٹی وی میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو دہشت گردی کا واقعہ جو ہے بلوچستان میں ہوا ہے اس پہ ذرا مہربانی کریں ذرا۔ تو یہ چیز جو ہے ایک جو ٹرینڈ ہے پچھلے چند ماہ سے دہشت گردی کے واقعات کا، وہ بڑا افسوسناک بھی ہے اور بڑا الارمنگ بھی ہے۔ تمام جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور قربانیاں بھی جو ہیں وہی پچھلے 3-4 بڑے واقعات میں ان کی جانیں جو ہے نا وہ قربان ہوئی ہیں، چاہے وہ پاک فوج ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے یا اور ایسے جو ادارے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم افغانستان بھی گئے آج سے 2 ہفتے پہلے، وہاں سے ہمیں اچھا رسپانس ملا اور ادھر سے کوئی ڈیلیگیشن جو ہے ایکسپیکٹڈ بھی ہے، پاکستان انہوں نے آنا ہے اور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی کہ کم از کم جو ہے افغانستان کی جو سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان جو ہے باؤنڈ ہے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اسی چیز کے اوپر ہم نے وہاں پہ جا کے اصرار بھی کیا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آنر کریں، اور ان میں انہوں نے تجاویز بھی دیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی۔ وہ ہماری پوزیشن کو فلی انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی یہ کہ کیمرے پہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ، اور وہ پیچھے بھی ایک گفتگو صاحب کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے مجھے گفتگو کا موقع دے دینا، آپ گفتگو جو ہے اس سے تھوڑی سی پرہیز کر لیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی ہم نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ جنگ لڑی اور اس پہ قابو پایا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہم دہشت گردی پہ قابو پائیں گے۔ ساری قوم متحد ہو کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے جس طرح ماضی میں لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی اب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ میں اب جو پچھلے چند روز سے
عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کسی ملزم نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا، اور خصوصاً سیاسی رہنما یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنی ساکھ اور اپنی عزت کے لیے، اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی قربانی ہماری تاریخ میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ چڑھ جانا، جس کا اعتراف جو ہے وہ عدلیہ میں آلریڈی آن ریکارڈ ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے جو یہ عدالتی قتل جو ہے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عدالتوں کا احترام جو ہے اور عدالتوں کے آگے جو ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے وہ اپنانے کا رواج جو ہے میاں نواز شریف نے ڈالا۔ کہیں بھی کسی سیاستدان نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائی نہیں کیا، یا کسی شہری نے بھی ڈیفائی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف جو ہے اس نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، اس کی بیٹی نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، قید ہو گئے، نااہل ہو گئے، لیکن عدالتوں کو ڈیفائی نہیں کیا۔ یہ شخص عدالتوں کو ڈیفائی کر رہا ہے اور ساتھ اپنے حواریوں کو جو ہے اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ فورسز جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، ان کو ریزسٹ کریں، وائلنٹلی ریزسٹ کریں۔ تو یہ بھی ہم جو ہے تحمل اور اس سے کام لے رہے ہیں، برداشت سے کام لے رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن چاہے پنجاب کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، آج بھی آپ لوگ زیادہ اپ ڈیٹ ہوں گے اس سلسلے میں، آج بھی جو وکیل ان کے پیش ہوئے تھے، ایک تو ان کے پاس وکالت نامہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی وکالت نامہ 1-2 روز میں ہم پیش کریں گے، اور کوئی کمٹمنٹ انہوں نے اس کی پیشگی کے لیے نہیں دی۔ لیکن کہاں تک جو ہے اس طرح چوری چھپے ایک بزدل کی طرح جو ہے، یہ سیاسی رہنما یا سیاسی کارکنوں کا بیہیویئر نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے ایک ابن الوقت، ایک اپرچونسٹ ہے، جس کا سیاست سے دور دور تک جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس نے یہ اپنی جو بھی جب سے بھی سیاست میں یہ داخل ہوا ہے، ایک اپرچونزم کا سلسلہ جو اس نے شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنی سیاسی جو ہے پیٹنیج جو ہے یا ولدیت جو ہے وہ جنرل مشرف سے اس نے اختیار کی۔ جنرل مشرف سے لے کے جنرل باجوہ تک جتنے بھی اس کا جو کیریئر ہے سارے کا سارا جو ہے بغیر پیٹنیج کے اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی، ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے جو جوائنٹ ایکسپیرینس جو ہے میڈیا کا، جو جہاں پہ یا پاکستان میں میڈیا کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں جہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر انہوں نے ایک قدم بھی اٹھایا۔ جتنی تعریفیں انہوں نے کیں جب یہ حکمران تھے جنرل باجوہ کی، اور آج کہتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اور جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی یا اکتوبر آج سے 2 سال قبل جو جھگڑا سٹارٹ ہوا، وہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سے 8-10 مہینے یا سال کے بعد جو ہے جو اپوائنٹمنٹ چیف آف سٹاف کی ہونے والی ہے یہ وہ میری مرضی کے مطابق آج میں جو ہے تاج جو ہے اس کو لگا لوں، یا آج میں اپنے مورے جو ہے پلیس کر لوں تاکہ اگلے الیکشنوں میں مجھے 5 سال اور مل سکے۔ یعنی نیت جو ہے، بدنیتی جو ہے اس وقت سے ان کی سٹارٹ تھی۔ اور پھر جو ہے چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے دوران جب جنرل باجوہ کے ساتھ جو بھی مشورہ وغیرہ ہوتا رہا، اس دوران جو انہوں نے سٹینڈ لیا، آج پھر جو ہے ایک چیف آف سٹاف کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کے مطالبہ کر رہے ہیں، اور نئے چیف آف سٹاف سے ترلے لے رہے ہیں کہ میرے سے میری ملاقات ہو جائے، میرا ٹیلی فون پہ میری بات ہو جائے۔ اس شخص کی سیاست جو ہے، اس جو آپ کہہ سکتے ہیں وینٹیلیٹر جب تک اس کو نہ لگا ہو
اسٹیبلشمنٹ کا اس کی سیاست کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے. جیل بھرو تحریک چلائی, کوئی 2 دن رہا, کوئی 1 دن رہا, اس سے پہلے کوئی 2 دن کے لیے گرفتار ہوا, کوئی 3 دن کے گرفتار, اور ساتھ ٹی وی پہ روتے رہے. اور پھر یہ گرفتار ہوئے, جیل بھرو تحریک. یار آپ کچھ تو اپنی زبان کا, کوئی سیاسی کارکن کی عزت ہوتی ہے اس کا کوئی پاس کرے. آپ کہاں سے یہ قوم آ گئی ہوئی ہے, کہاں سے یہ جو ہے ایک بریڈ آ گئی ہوئی ہے کہ جن کو جو ہے اس چیز کا کوئی پاس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت آبرو کے ساتھ جاتا ہے, فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی وجہ سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں, بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے. میرا مطلب ہے یہ آپ کے جو اینکر پرسن ہیں یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں, سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ رونے لگ پیندا ہے, اور کچھ عدالتوں میں رونے لگ پڑتے ہیں. تو میں یہ خود بھی اپنی عزت نفس کا بھی اس کو کوئی پاس نہیں ہے. ایک جعلی پلستر لگا کے 4-5 مہینے میں ملٹیپل فریکچر سارے خدا نخواستہ جسم میں ہو وہ جڑ جاتے ہیں اتنے میرے میں, اس کا ایک ٹانگ پہ فریکچر بھی نہیں ہے. بھول جاتا ہے کہ کھبے لات نو لانا پلستر کہ دوسری لات نو لانا, بھول جاتا ہے. یہ میرے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, یہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داخل ہوا ہے اور پھر جو ہے پلستر ڈھونڈنے لگ پڑا کہ پلستر میں پہن لوں. جب اور ویڈیو کے اوپر جب ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی. تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. اور اتنے زیادہ کیسز ہیں اس وقت فائنینشیل مس اپروپریشن کے, یا جو ان کی آپ 190 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو لائبلٹی کا اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب کا سپریم کورٹ میں, اس میں ڈال دیا. اس کے بعد آپ توشہ خانہ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ فارن فنڈنگ دیکھ لیں. اب سارے کے سارے اس کو نظر آ رہا ہے حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے کہ ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف شبلی فراز صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے, اور 5 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد وہ اسی گھر سے ٹیلی ویژن پہ جو ہے آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو ان ساری چیزوں میں کوئی شرم یا بھی نہیں آتی کہ میں نے کیا سٹینڈ لیا, اور یہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے آگے بے نقاب ہو رہا ہے. ان کا کیا مورل لیول ہے یا کیا ان کی ویلیوز ہیں, میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے, ڈرپوک آدمی ہے, گرفتاری سے ڈرتا ہے. جو لوازمات ہیں ان کی زندگی کے وہ جیلوں میں بھی مل جاندے گے, کوئی ایسی کوئی گل نہیں ہے گی. بشک گرفتار ہو جان دلیری دے نال, لیکن دلیری کہاں سے لے کے آئیں؟ دلیری کو مل تو نہیں ملتی ہے گی. جرت جو ہے کو میاں نواز شریف سے تھوڑی سی جرت مانگ لیں, اس سے ہمت مانگ لیں. جس طرح وہ جو ہے وہ اس نے گرفتاری دی, لندن بیٹھا رہتا نہ آتا, الیکشن پہ آیا, بیٹی بھی گرفتار ہو, خود بھی گرفتار ہوا. اور جس طرح جیل میں جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, شدید گرمی میں یہ امریکہ بیٹھ کے بیان دیتا رہا کہ میں واپس جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. یعنی اتنا ونڈکٹیو آدمی ہے, اتنا چھوٹا آدمی ہے. اس کا لیول جو ہے سیاستدانوں میں بے شمار ہم میں خامیاں ہیں, بے شمار خامیاں, سب سے زیادہ خامیاں ہوں گی ہم میں, لیکن پھر بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم کوئی آنکھ کی کوئی شرم حیا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق واسطے میں. وہاں پہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. آج بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ گرفتار بھی ہوں گے, لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح چوہوں کی طرح کبھی آپ کہاں چھپ رہے ہیں, کبھی یہاں چھپ رہے ہیں, کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, گاڑی سے باہر نہیں آتے. میں دست بدستہ عدالتوں سے عرض کروں گا
کہ اس کو جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق کرے. یہ چیز نہ لگے کہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام شہری کو مہیا نہیں ہے. وہ قانون اور عدالتوں کے بعد جو ہے وہ ایک ترازو اور آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے, لگتا ہے نا کس نے پٹی لائی دیے گی, اور وہ دیکھ کے جو ہے اس حساب سے جو ہے جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے. میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو پچھلے کچھ دور سے, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سیاسی ڈیویڈنڈز ہیں ہمارے لیے کہ اس بندے کی اوقات جو ہے وہ سیاسی اوقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور آپ حساب لگا لیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے, ایک ادارہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا اوپینین ماضی میں اچھا رہا اور پیسے لوگ دیتے ہیں اس کا. شوکت خانم جو ہاسپٹل جو ہے اس کو چونا لگانے سے باز نہ آیا. جو فارن فنڈنگ کیس میں اس پہ جو ڈونیشنز ملی اس نے استعمال کی اس کے لیے پی ٹی آئی کے جو فنڈنگ جو ہے اس کے لیے استعمال کی. کیا کیس ہے؟ یہی کیس ہے نا. کیسوں کا اگر آپ بے گناہ ہیں تو آئیں عدالتوں میں ان کیسوں کا مطالبہ جو ہے کریں. اب تو اس نے ثاقب نثار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے 100% صادق امین نہیں کہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ صادق امین 50% ہوتا ہے, 20% ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور اتنے بڑے آدمی سے سنا ہے کہ پورا صادق امین بھی نہیں ہوتا ہے گا, کوئی ادھا پچھدہ بھی ہوتا ہے گا, کچھ 100% نہیں تھے, 50% صادق امین ہوتا ہے, کوئی 75% ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیا کیا تعویلیں پیش کر رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے کہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ ہماری ججمنٹ میں یہ جو ہے کہ اس کو 100% صادق امین میں کہا تھا. ان کا مطلب پتہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ دال میں کچھ کالا بھی ہے, کچھ سفید ہے, کچھ کالا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. عدالتیں جو ہے اس طرح کی ورڈکٹ نہیں دیتی. اور عدالتوں نے اس ملک کا میں انصاف جو ہے خدا نخواستہ انصاف جو ہے اس طرح سلیکٹیو انصاف یا سلیکٹیو ٹریٹمنٹ دی گئی تو اس ملک کا جو باقی جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی لٹ جائے گا. اس طرح جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے یا پریولیجڈ جو ہے وہ جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جو ہے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو بھی صورتحال جو ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہی ہے, جو بھی ان کی اوقات ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی. اور اب تو اتنے کرپشن کی وارداتیں ہیں عمران خان کی اور اس کے یعنی ان کو واردات کرتے جو ہے وہ حیا نہیں آتی, لیکن مجھے کہتے ہوئے جو ہے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. ان کے اہل خانہ کی جو مل کے جو ہے وارداتیں ہوتی رہیں اور جو لوگ جو ہے پھر اس میں سے باہر بھی ملک سے چلے گئے, باہر بھی ملک میں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو, خود ضمانت کرا لینا ہے. لوگوں کو کہتا ہے پرسوں بھی جو ہے جب مجمع لگا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا. میں کارکنوں کو کہہ رہا تھا کہ جیل بھرو, جیل جاؤ, گرفتاریاں پیش کرو. وہ لیڈر تو کارکنوں کو حوصلہ دیتے ہیں, ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور بائی ایگزامپل ہمت بڑھاتے ہیں. جس طرح نواز شریف نے بڑھائی, وہ خود گرفتار ہوا, اس کا بھائی شہباز شریف گرفتار ہوا, اس کے بھتیجے گرفتار ہوئے, عباس شریف کا بیٹا گرفتار ہوا, یوسف گرفتار ہوا, بیٹیاں گرفتار ہوئیں. اس سے زیادہ بائی ایگزامپل جو ہے کون لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دیکھ لیں. ہمارے پہ الزامات ہیں نا, ہم ان الزامات کا جو ہے دلیری کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, عزت آبرو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ سارے الزامات ثابت ہوئے ہیں
کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے گلے چاہتا ہاتھ پہ پھڑیا گیا تھا. اور یہ توشہ خانہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی کیسز ایسے موجود ہیں اس نے وصول کیے ہوئے توشہ خانہ میں جو ابھی بھی پروسیس میں ہے, لیکن اس نے گفٹس لے لیے ہوئے ہیں. تو میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا امریکی سازش سے, امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ان کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑ رہے ہیں. یہ سب کا پاؤں پکڑے گا, یہ سب کے پاؤں پکڑے گا. یہ اس میں ہمت ہے ہی نہیں ہے جب تک جو ہے اس کو وینٹیلیٹر نہ لگا ہو پیچھے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہمت نہیں ہے. یہ بالکل بے نقاب ہو کے سامنے آ چکا ہے. آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. سر تھینک یو سو مچ. سر ایک سوال ہے, اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس پر اب تاریخ آ چکی ہے الیکشنز کے حوالے سے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 30 اپریل کو؟ جی مجھے اس وقت تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کی نفی کرتی ہو. تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. سپریم الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ معاملات پہ جو ہے جو بھی ان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہوا ہے, اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اس پہ کو پیش رفت تھوڑی بہت شروع کر دی ہوئی ہے. ٹھیک. سر دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایشو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے DGISI کی اپوائنٹمنٹ سے ہوا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کا اختیار نہیں تو پھر کس کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ DGISI جو ہے وہ, تو یہ معاملہ اس وقت ہماری تو کوئی اوقات نہیں تھی. یہ معاملہ وہ جانے اور جنہوں نے نہیں ان کو اپوائنٹ کرنے دیا وہ جانے. ان کے تعلقات اس وقت تو کیونکہ پنجابی کی کہتے نہیں واہ نہیں سی لنگ دی ادو, تو اس میں کون ہوتا ہوں کمنٹ کرنے والا. اگر کسی نے ان کی وہ پاور جو ہے یوزرو کی ہے تو ہم تو اس واردات میں شامل نہیں تھے. ہم تو اس وقت قید بھگت رہے تھے. خالد محمود صاحب ایکسپریس نیوز سے. ماضی میں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں بڑے کردار جو ہے وہ نظر عام پر اب آ رہے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, ان کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا کوئی ایسا لا ہے کہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے؟ میں 100% دیکھیں ایک مکافات عمل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس میں لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ معافی دے, سب کو معافی دے. میں اپنی نہیں سب کی آج ویسے بھی رات جو ہے وہ معافی والی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا اپنے ذمہ لیتا ہے. لیکن جب آپ اپنے معاشرے کے خلاف یا اپنے جو بھائی بند ہیں یا انسان جو ہیں یا آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے سہتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر معافی بھی انہی کے ذمے ڈالتا ہے, خود جو ہے نا وہ اس کے حساب کتاب میں, باقی وہ قادر مطلق ہے. تو یہ جو جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ دہشت گردی آج بھی ہمارے ملک میں ہے. آج بھی ہم دہشت گردی ہمارے فوجی اور پولیس والے اور کانسٹیبلری اور FC سارے قربانیاں دے رہے ہیں, سویلین قربانیاں دے رہے ہیں. مسجدوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے آج بھی. آخر کسی نے تو فیصلے کیے نا کہ دہشت گردی ہمارا مقدر بن گئی. اگر 80 کی دہائی میں یہ فیصلے نہ ہوئے ہوتے, ایک جنگ جو ہماری سرحد کے پار تھی, ہم اس جنگ کو, اس دہشت گردی کو, اس ساری آگ کو وہ اپنے گھر کے اندر لے آئے, اپنی دہلیز کے اندر لے آئے, اس کا بھی حساب ہوگا. اس وقت جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑنی ہے, سوویت یونین لڑائی جھگڑا سوویت یونین امریکہ کا 80 عہدے چاہویں مامے بن گئی, آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی لیکن رانا صاحب ابھی آپ تشریف فرما ہیں اور نہیں میں تو حاضر ہویا نا تھوڑے اگے.
सरकारी वर्कर जी आप सरकारी वर्कर नहीं हैं, पॉलिटिकल वर्कर जी पॉलिटिकल। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी कहा तोशा खाना का केस, अभी आपने कहा तो तोशा खाना पे तो हुकूमत अदालत में गई थी, फिर विड्रॉ कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा कि 80s से शुरू होना चाहिए। 80s में तो एक जनरल चिश्ती मौजूद है, उसका भी आप ट्राई कर लें। हत्ता कि ये हुआ है कि सज्जाद गनी को फौज से 200 अरब रुपए की करप्शन पे, सज्जाद गनी को, लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, एक्स कोर कमांडर कराची को 200 बिलियन की करप्शन पे निकाला गया डीएचए कराची पे। अब सुनने का 200 बिलियन और पता है 200 बिलियन कितने सिफरे होंगे जे 200 बिलियन 200 अरब रुपया पाकिस्तान में, नॉट डॉलर। तो ये दो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन, इसका आप अगर जवाब देना। देखें मैं जो है बिल्कुल ये तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए जो है ना, जो भी किरदार सामने हैं या नहीं भी सामने हैं, उनके इन एब्सेंशिया जो है सिर्फ अपनी तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए या आने वाले दिनों की सिमत दुरुस्त करने के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाए तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। एक तो ये जवाब होगा। दूसरा जो है, मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है कि जनरल सज्जाद गनी के ख़िलाफ़ को 200 बिलियन की जो है, अगर आपके पास कोई सबूत है आप मुझे दें, मैं उसके ऊपर कमेंट भी कर दूंगा। लेकिन मुझे 200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, मुझसे तो लिखी भी नहीं जाएगी। कभी मैं राइट से सिफरे गिनूंगा, कभी लेफ़्ट से सिफरे गिनूंगा, बहुत बड़ी रकम होती है। थोड़ा सा जी तोशा खाना के जो है एक कमेटी बनी हुई थी, उसके तहत उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। तमाम तहाइफ जो है कोई शख्स वसूल नहीं कर सकेगा, स्वाय जो पेरिशेबल है। कोई खाने पीने की चीज़ अगर कहीं से मिलती है, कोई चॉकलेट मिल जाती है, वो तो उसकी शक ले लो। तो बाकी सारे के सारे स्टेट की जो है प्रॉपर्टी होंगी। स्टेट उसकी पीरियडिकली ऑक्शन करेगा और वो ऑक्शन की प्रोसीड्स जो है ना, वो कौमी ख़जाने में सजेशन ही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि कौमी ख़जाने में जमा ना हों, बल्कि कोई रिकगनाइज्ड अदारे जो यहाँ पे खैराती अदारे जो हैं, मसलन ईदी है या SUIT है या कोई और इस तरह के अदारे जो हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये पैसे उधर जमा करा दिए जाएँ। वो उस प्रोसेस के से ये चीज़ गुजर रही है। मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हो सकता है इसी महीने में जो फाइनलाइज हो जाए। ऐसा भी बताइएगा कि मुआशी मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी भी है, वफाक ने पैसों का भी बंदोबस्त करना है, रेंजर्स, फौज और दीगर चीज़ों का भी बंदोबस्त करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप फराहम करेंगे इलेक्शन के लिए ताकि वो सबूत अंदाज में हो सके? देखें, मैं आपने खुद ही जो है मर्ज़ की जो है निशानदेही भी कर दी है। उसकी तशख़ीस हो सकती है, नहीं हो सकती, आने वाले दिनों में क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा। कोई ज़्यादा देर नहीं है। ऑब्वियसली एक डेट दी गई है, उससे पहले जो है एक डेफिनेटिव जो है पोजीशन जो है तमाम अदारों के सामने आ जाएगी। जिन्होंने करवाने हैं इलेक्शन उन्होंने भी, और जिन्होंने खर्चा प्रोवाइड करने हैं उनकी भी, सब आ जाएगी इंशाल्लाह। फैसल रज़ा खान साहब 92 न्यूज़ से। फायद साहब ये फरमाइएगा कि वज़ारत दिफा की जानिब से आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए कुछ समरियाँ भिजवाई गई थी गुज़श्ता अरसे में, ये क्या बात दुरुस्त है कि अब तरामीम जो है उनको मौखर करने के लिए काबीना डिवीज़न को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया? मेरा ख्याल है लेजिस्लेशन के पास जो एक कमेटी है जो लेजिस्लेशन जो भी प्रपोज लेजिस्लेशन उसको वेट करती है, और ये वज़ारत कानून के में ये कमेटी बनी हुई है। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वज़ारत दिफा की कोई पेंडिंग समरी है। मैं अगर मुझे पता होता तो मैं लेटेस्ट पोजीशन भी ले आता, लेकिन क्योंकि उससे गुज़र के जाती हैं उधर जो है, तो इस वक्त कोई समरी पेंडिंग नहीं है और कोई तरामीम भी जो है प्रपोज्ड नहीं है। लेकिन मैं माजरत खा हूँ, मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन नहीं है। मुझे पता होता तो मैं किसी नेक्स्ट प्रेस टॉक के अंदर मैं आपको लेटेस्ट पोजीशन भी बता दूँगा। आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, जिस तरह मुकदमात का इंदराज हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ 76 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं। कितने? 76। ओके। तो क्या मुकदमात दर्ज कराना मसले का हल है? नहीं, आप किसी पे भी अगर कोई कानून जो है उसकी एम्बिट में या उसकी कानून की जो दायरा कार है उसमें कहीं लाना चाहते हैं तो कंप्लेंट तो दर्ज करानी होगी। ज़बानी कलामी तो बातें नहीं होती।
تو جتنی اس نے وارداتیں کی ہیں جو ہے یعنی اس نے اپوزیشن جو اس کی دور میں تھی ان کے اہل خانہ کو بھی جو ہے نہیں بخشا، خواتین کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی عدالتوں میں جو ہے ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں. میں اس کی تفصیل بھی نہیں جانا، ابھی بھی مقدمے چل رہے ہیں. کو ہمارے خلاف جو اس نے مختلف کیسز انیشیٹ کیے تھے وہ اپنے سارے پروسیس میں ہیں. باوجود اس بات کے تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں حکومت میں آئے ہوئے، ہم نے کہیں پش نہیں کیا کہ سمریرلی جو ہے ہمارے خلاف الزامات ڈراپ کر لیے جائیں. میرا خیال ہے کہ 76 ہوں یا 26 ہوں یا 176 ہوں، جو بھی مقدمے ہیں وہ ایک قانون کا ایک پروسیس ہے. اگر وہ مقدمے جو ہیں ڈراپ ہونے ہوں گے وہ بھی عدالتیں کریں گی، وہ بھی قانون کے پروسیس کے ذریعے ہوں گی. ان کا وہ وکلا کہتے ہیں ہمارے پاس وکالت نامہ نہیں ہے، ہمیں 3 دن دیں تاکہ میں وکالت نامہ پیش کر سکوں، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا. تو یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا اور سوچا 76 کے بعد 26 رہ جائیں یا 76 سے 176 ہو جائیں. تو یہ تو عمران خان پہ منحصر ہے کہ کتنے مقدمے جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں اور کتنے مقدموں سے بری ہوتے ہیں یا کتنے مقدموں سے ان کی جو ہے قانون جو ہے ان کے خلاف آپریٹ ہوتا ہے. اس میں مجھے 76 کا تو علم نہیں ہے، لیکن 5, 7, 10 کا تو میں نے خود ذکر کیا ہے اس وقت جو ہے اپنی پریس ٹاک کے اندر. تھینک یو سر. کسی اور نے سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں جی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مسلسل واقعات پر دکھ ہے. بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کا واقعہ افسوسناک ہے. عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک میں عجیب و غریب ڈرامہ شروع کر رکھا ہے. لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو اور خود ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کے وکیل. عمران خان کی سیاسی اوقات قوم کے سامنے آ رہی ہے. ناظرین آپ جانیں گے موسم کی صورتحال. السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں قدرے گرم رہے گا. تاہم اس دوران جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا. اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -8، کالام میں -2، استور میں -1، ہنزہ 0 اور سکردو میں بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی.